اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، کریم اور رحیم ہے میرا رب۔ سبھی سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذاکر نظامی چشتی پھر حاضر ہوں میرے عزیزو، اور آج کا میرا ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین پیارے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان سے محبت کرنا عبادت ہے۔ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے لیے وہ بات حق ہے، اور اس عبادت کو بار بار میں کیوں نہ کروں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت کا دیا بھی اس فقیر کے دل میں جلتا ہے۔ اللہ اسے ہمیشہ روشن رکھے، کیونکہ میرے سر پر بھی علی، میرے دل میں بھی علی، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں کل اہل بیت کی محبت پر اور صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میرا ایمان پر خاتمہ کرے، اور اس محبت کو لے کے میں اس دنیا فانی سے جاؤں۔ میرے حق میں بھی دعا کریے گا۔ اور دیکھیے، پوری دنیا سے کہیں نہ کہیں سے کچھ میرے بھائی سوال کرتے ہیں، الگ الگ انہیں جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اہل بیت کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہیں، اتنی جانکاری انہیں نہیں ہے، لیکن مجھ خاکسار کا انہیں بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ جانکاری بھی نہیں رکھتے تو آپ محبت رکھ لیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت کی محبت آپ کو جنت میں ضرور لے جائے گی، یقیناً انشاءاللہ۔ اور شاید اللہ چاہے گا تو حساب سے بھی بچ جاؤ گے، کیونکہ حساب مسلمانوں سے ہوگا، جہاں تک یہ نجی بات میں کر رہا ہوں، اور مومنوں سے شاید اللہ رحم فرما دے اور حساب بھی نہ لے۔ لیکن مومن کون لوگ ہوں گے؟ میرا کہنا کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی فرقے کو برا کہہ رہا ہوں، بھائی سبھی فرقے ٹھیک ہیں میری نظر میں، تو کیونکہ کسی بھی فرقے میں نہ سبھی اچھے ہوتے ہیں نہ سبھی برے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک دو آدمی ایسے ہوتے ہیں جو سب کے اوپر انگلی اٹھوا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اہل بیت سے جو مخالفت رکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، اور سرکار دو عالم سے بھی وہ اندرونی وہ محبت نہیں رکھتے جو انہیں رکھنی چاہیے اور جو محبت ہونی چاہیے، جبکہ وہ جان لیں کہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے سے بھی بڑا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اللہ کی راہ میں سر کٹانے سے بھی زیادہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تو میرے عزیزو، میرا بار بار ذکر کرنے کو دل کرتا ہے مولا علی علیہ السلام کا، کہ میں ذکر کرتا رہوں اور رات دن ذکر کرتا رہوں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا رہوں، کیونکہ وہ جو منکر ہیں، وہ منکر تو طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، ترجمہ غلط کریں گے، دین کو غلط طریقے سے پیش کریں گے، آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کریں گے، اور وہ آپ کی بھی عظمت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وسیلے سے انکار کرے گا تو کوئی آپ کے قبر مبارک کا ذکر چھیڑ دے گا کہ زندہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ ارے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہیں، اور ذرے ذرے میں اس کائنات میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جب اللہ نے دنیا میں نہ بھیجے تھے، آپ جب بھی ایسے ہی زندہ تھے۔ آج آپ جب ظاہرہ دنیا والوں کے سامنے رہے، آپ تب بھی زندہ تھے، اور آج قبر مبارک کے اندر بھی آپ زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کا وہ نور ہیں، اللہ کے نور سے ہیں، نور محمد ہیں۔ وہ اللہ کا نور ہی نور محمد ہے، اور میرے عزیزو، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور
صحابہ اکرام، شہداء اکرام، اولیاء اکرام سے محبت کریں۔ حالانکہ یہ منافق ہیں، یہ وسیلے سے انکار کرتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، اور اہل بیت کی عظمت کو تو یہ جانتے ہی نہیں، یہ دین کو ہی غلط پیش کرتے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ انہیں شاید زندگی بھر توفیق نہ ملے، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ حقیقت کو جاننے کے بعد بھی اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں تو میں کیا کہوں۔ میں تو خیر ان کے حق میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں صراط المستقیم پر لے آ، کیونکہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات، جن و بشر بھی لگ جائیں تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور انہوں نے ہمیشہ اس اسلام کے لیے، اس ایمان کے لیے اور اس امت کے لیے بہت ہی بڑی بڑی قربانیاں آپ کے گھرانے نے دی ہیں۔ دیکھیے آپ کی خوبصورتی اللہ نے کیا رکھی ہے، جو کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، اور آپ نے شہادت پائی تو اللہ کے گھر میں، اور آپ کے گھرانے نے جو شہادت دی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ اور مسئلہ خالی شہادت سے ہی نہیں ہے، جب اس کی گہرائی میں آپ جاؤ گے اور ان کی عظمت کو جانو گے تو شاید ان کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں پہلے ہی ذکر کر دیا اپنے صحابہ اکرام سے کہ ایک وہ میری امت ہوگی جو مجھے دیکھ نہ پائے گی، لیکن میرے امتی مجھ سے ایسے محبت کریں گے کہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنی جان و مال، اولاد، سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ چند لوگ ہیں جو منافق ہیں، یہ چند لوگ ہیں، تو مگر ان کا ذکر اس لیے بار بار کرنا پڑتا ہے بغیر نام لیے، ورنہ میں نام لے کے بھی بتاؤں کہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے راستہ رکھا ہے۔ میرا رب ہم سے اور آپ سے، یعنی کہ اپنے سارے بندوں سے اتنی اشد محبت کرتا ہے کہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا۔ موقع ڈھونڈتا وہ کہ میں اسے کیسے بخش دوں۔ تو اس پیارے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا لازم ہے۔ اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام سب کے مولا ہیں، جبکہ کچھ لوگ مولا کا مطلب نکال دیتے ہیں خالی کہ دوست کو مولا کہتے ہیں۔ بھائی دوست کو بھی مولا کہتے ہیں اور مالک کو بھی مولا کہتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہاری جان مال پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تو آپ نے کہا کیوں نہیں، سب نے کہا کیوں نہیں، تو تب آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میرے عزیزو، جب آپ نے اتنی بڑی سند، اتنی بڑی مہر لگا دی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس سے بڑی تمہیں دلیل کیا چاہیے، اس سے بڑی حدیث کیا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے اللہ، جو میرے علی سے محبت رکھے، اہل بیت سے محبت رکھے تو بھی رکھنا، اور جو ان سے دشمناگی رکھے تو ان سے دشمناگی تو بھی رکھنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اللہ سے دعا کی میرے عزیزو۔ تو اب ہمیں اس سے بڑا پروف، اس سے بڑی سند کیا چاہیے کہ آپ کے جانشین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی فضیلتیں بے شمار ہیں جن کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ اور آپ نے الگ الگ موقعوں پہ بھی کہا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، مجھے کوئی نہ جان سکا بائے جز تیرے، اور تجھے کوئی نہ جان سکا بائے جز میرے۔ تو دیکھیے مولا علی شیر خدا نے ایسے ایسے اس اسلام کے لیے، اس ایمان کے لیے ڈھال بن کر کے وہ کھڑے رہے پوری دنیا کے سامنے کہ لوگوں نے ایسے ایسے سوال کیے جو اس کائنات میں کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ کسی نے پوچھا
اے علی یہ بتاؤ کہ جانور کون سے انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرما دیا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں کوئی دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کر دیا، تو چاہتے تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام وہی جواب دے سکتے تھے، مگر نہیں، آپ سے پھر یہی سوال ہوا کہ اے مولا علی یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا چاپ کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو نگل کے یعنی سٹک کے ایک دم کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت تک بھی لوگ مجھ سے اسی سوال پر سوال کرتے رہیں تو میں انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا۔ جبکہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام یہ تو تھا نہیں کہ بھئی دنیا میں وہ ریسرچ کر رہے تھے، ریسرچ کے لیے گئے تھے، کہیں نہیں گئے تھے آپ، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا آپ کے اوپر۔ تو دیکھیے کتنا آسان معاملہ ہے مومن بن کے اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کا، اور آپ سے محبت کر کے اللہ کی محبت اور قربت پانے کا۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو منکر ہیں، جو دشمن ہیں، نقاب اوڑھ لیا انہوں نے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خالی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا جب تک مومن نہیں بنو گے۔ بھائی مومن بن جاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب مومن بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کرے گا صرف مومن، علی سے محبت کرے گا صرف مومن، اور علی سے بغض رکھے گا منافق۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون کون ایسا ہے جو مشرکوں میں اور مخالفوں میں اور دشمنوں میں اپنا نام درج کرانا چاہے؟ میرے حساب سے تو کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک امتی کا یہی عمل ہونا چاہیے کہ پیارے مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے محبت کر کر وہ مومنوں میں اپنا لسٹ میں نام لکھوا لے اور جنت کو آسانی سے پالے۔ تو میرے عزیزوں میرے حق میں بھی دعا کرتے رہیے گا۔ جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا فون نمبر ہے 9871979621، یعنی کہ 9871979621۔ اور دیکھیے جتنی بھی یہ آج اللہ کے جتنے بھی بزرگان دین، ولی اللہ، غوث، کتب، ابدال، بیگ، پیر، پیغمبر، بزرگان دین جتنے بھی آئے ہیں یا جو موجود ہیں اور جو دنیا فانی کو چھوڑ کر پردہ کر چکے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحفہ مولا علی علیہ السلام کو ملا، اور آپ سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ سینے بسینے چلتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھیے شریعت کے حساب سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین ہیں بڑے، لیکن اگر معرفت کی آپ بات کریں، طریقت اور حقیقت کی بات کریں، تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے آگے کوئی بھی نہیں ہے اللہ اور رسول کے علاوہ۔ کیونکہ آج ہمارے صحابہ کرام خلفائے دین اگر ظاہرہ موجود ہوتے تو وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بڑھ کے اپنا پہ کو نہ بتاتے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی ہمارے صحابہ کرام نے مولا علی شیر خدا کی مولا کہنے سے یا ماننے سے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، اور آپ سے بڑی محبت کی ہے، اور ان صحابہ کا جذبہ اور ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، دیکھیے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ تو بھیا ان کو پتہ نہیں مخالفوں کو یہ نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں تو یہ کس کی مانیں گے؟ خیر اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا ایمان پہ خاتمہ کرے، اور ہمیں سب کو آپس میں محبت اور اتفاق دے، اور اللہ اپنی محبت اشد محبت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔